الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی پیارے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کے ظاہری اور باطنی تقاضے۔ موضوع پر پرٹیکولرلی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد شفیق عطاری مدنی ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے۔ آپ بھی ہمیں اس موضوع سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، کال کیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کیسا بابرکت اور با کمال وظیفہ ہے، کیسی کیسی احادیث مبارکہ فضائل درود اور بینیفٹس اور درود پر ملتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ گویا روزی میں برکت چاہیے تو درود پڑھیں، مصیبتوں سے نجات چاہیے تو درود پڑھیں، مدینے کی حاضری چاہیے تو درود پڑھیں، ارے دنیا میں برکت چاہیے تو درود پڑھیں، قبر میں راحت چاہیے تو درود پڑھیں، حشر میں نبی پاک کا قرب چاہیے تو درود پڑھیں، پل صراط پر نور چاہیے تو درود پڑھیں، اور جنت میں نبی پاک کا قرب چاہیے تو درود پڑھیں۔ کیسی کیسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کے صفحہ نمبر 207 پر فرماتے ہیں، آپ بڑا ہی پیارا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی، یہاں تک کہ رونے کے سبب آپ کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ آپ کے بھائی مسلمہ اور ہشام آئے اور کہا کہ پیاری بہن، آخر اتنا کیوں روتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے شوہر کی جدائی رلاتی ہے، یا پھر کوئی دنیاوی مال و دولت کی کمی کی وجہ سے رویا کرتی ہو؟ مگر قربان جائیے، حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتی ہے کہ میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر نہیں رو رہی، خدا کی قسم میں اس ایک رات کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہوں۔ آپ کے بھائی حیران ہوئے کہ گویا وہ رات کیا تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضرت سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ترجمہ کنز الایمان، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھونی اون۔ یہ آیت مبارکہ کے پڑھتے ہی آپ نے زوردار چیخ ماری، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، وہ دن کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ منہ کے بل زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ کے منہ سے عجیب و غریب آواز آنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ ساکت ہو گئے، میں سمجھی کہ شاید آپ کا دم نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، فرمانے لگے، ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے صحن کے چکر لگاتے ہوئے فرمایا، ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں اور پہاڑ دھونی ہوئی اون کی طرح ہوگی۔ ساری رات آپ کی یہی کیفیت رہی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہم عبادت کے تقاضے نہیں سمجھ سکتے کہ عبادت کے بھی کیا تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف رات بھر عبادت کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ آج بندہ اگر 2-4 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، 2-4 روپے زکوٰۃ دینا شروع کر دے، تو اب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں
کہ کیا عبادت کے تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں اور ہمیں اپنی عبادت کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور آپ سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ عبادت کے ظاہری اور باطنی تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جی، اور قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صحیح۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی واضح طور پر ارشاد فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں لوٹنا نہیں ہماری طرف، لوٹائے نہیں جاؤ گے تم؟ تو انسان کے دنیا میں آنے کا کوئی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی بھیجا ہے تو عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو جو عبادت ہے اس کے بھی احکامات اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ صحیح۔ اب کچھ احکامات ظاہر کے اعتبار سے، کچھ باطن کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھی اور بڑی جلدی میں اس نے اپنے ارکان کو ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اچھا۔ اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، ٹھیک۔ جب پھر پڑھی تو پھر آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا یہی بات کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر اس نے پڑھی، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز میں کیا کمی ہے اور کس چیز کی کمی واقع ہو رہی جو مجھے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے وہ آپ تعلیم ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تربیت فرمائی، اسے سکھایا صحیح کہ نماز کے ارکان کو کیسے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، صحیح، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، صحیح، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے تو کیسے اطمینان والی کیفیت ہو، سجدے میں جانا ہے، پھر یہ تمام تر طریقوں کو ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ اور خود حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ جب آدمی نماز کو طریقے کے ساتھ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس طرح نماز کے ارکان کے ساتھ نماز کو اس طرح پڑھتا ہے، یہ روایات میں بیان کیا گیا، تو یہ نماز اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ اس کو دعا دیتی ہے، اس آدمی کو نماز دعا دیتی ہے کہ اے نمازی، اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نے مجھے بڑی حفاظت کے ساتھ تیری جو ذمہ داری تھی ادا کر دیا۔ صحیح۔ اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے۔ جس شخص کو دعا اس کی نماز دے کے جا رہی ہو، یعنی اس کے اندر جو اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے تحت اس نے کما حقہ اس نماز کو ادا کیا، صحیح، جیسے حکم دیا گیا۔ روایت میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا، جس آدمی نے وضو کیا جیسا حکم دیا گیا، نماز پڑھی جیسا حکم دیا گیا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت بیان فرما دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ظاہری احکامات یہ بھی اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یعنی کتنے احکامات یہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے، صحیح، اور باطنی طور پر بھی آدمی کو احکامات کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، باطنی طور سے مراد باطنی طور پر قلبی طور پر کے معاملات، قلبی معاملات کو دو طرح کے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نماز کے اندر ہم یہ بات بڑی سنتے ہیں، خوف خشیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو خشوع خضوع کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ اس میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نماز کو ادا کر رہے ہیں اس کی ظاہری معاملات کو پورے فرائض واجبات سنت مستحبات کے ساتھ، صحیح، اور دل کے معاملات یعنی ہم قلبی طور پر نماز کی طرف حاضر رہ کر نماز کو ادا کریں، صحیح، ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو، ہمارا دل کسی اور طرف نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم دل کو بھی حاضر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ مختلف
علماء اکرام نے بڑی آباز فرما کر، بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان، انہوں نے بڑی آباز فرمائی اس کے اندر، یہاں تک کہ طہارت سے بھی انہوں نے شروع فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، فرماتے ہیں عوام کے لیے تو وضو یہی ہے کہ جو ظاہری احکام ہے وہ کر لیے تو عوام کا وضو ہو جاتا ہے، صحیح، اور یہی وضو اس کے لیے کما حقہ درست طریقے سے اس نے کر لیا تو عوام کا وضو تو اتنا ہی کافی ہے، صحیح، لیکن فرمایا خاص لوگوں کا وضو تھوڑا اس سے آگے کی طہارت ہے، اچھا، اور وہ وضو خاص لوگوں کی طہارت اس سے آگے کی طہارت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وضو تو ظاہری بدن کی طہارت ہے، لیکن ان کو اس کے علاوہ طہارت یہ ہے کہ ان کی غذا کی بھی طہارت ہو، ان کے کھانے پینے کی بھی طہارت ہو، ایسی چیزوں کی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے بھی بچائیں، اس سے بھی طہارت خاص لوگوں کی ضروری، ٹھیک ہے، اور فرمایا خاص الخاص جو اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے خاص الخاص جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے درجے اور زیادہ ہیں، ان کی طہارتیں ان کو اور اعلیٰ درجے کی طہارتیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ تو اس میں اور یعنی ان کے توکل کے درجوں کو بیان فرمایا، خوف اور رجا والی کیفیتیں ان کے لیے بیان فرمائی کہ ان کی کیفیات طہارت کی ہی یہ کیفیات ہوں، فرمایا جب اتنا باطن ستھرا کر کے آدمی جائے تو پھر ان کی نمازیں پھر اللہ پھر کیسا نماز میں لطف آئے، کسی نماز کی حلاوت نصیب ہو. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مفتی صاحب جب کسی کی جانب کوئی توجہ کروائی جائے کہ جناب آپ اس کام میں جو نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں جو سجدہ کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں کر رہے، جو رکوع کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے، یا آپ نے جو وضو کیا ہے اس میں کچھ کمزوری رہ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب اپنا کام کرو، ہمیں آپ اپنی عبادت کو دیکھو، ہمیں اپنی عبادت کرنے دو. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں دو طرح کے طریقے ہیں. بعض اوقات سمجھانے کا انداز احسن ہونا چاہیے. واہ، یہ سب سے اچھا طریقہ کہ کب کیا بولنا ہے، کیا سمجھانا ہے، کس وقت. بعض اوقات بے موقع اور بے محل جب کسی کو ٹوک دیا جاتا ہے صحیح، تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ آدمی نا یہ پیالے میں اگر پانی ڈالنا ہے نا تو اگر اس کو شروع سے ہی سوراخ کر دیا نا ادھر تو آپ پانی بھرتے جائیں، اس میں کچھ نہیں ٹھہرے گا. اللہ اکبر، بڑی گہری بات کی آپ نے. تو بہت طریقے سے سمجھداری سے اس کام کو دیکھنا چاہیے کہ کب کیا بات کرنی ہے. یہ دونوں کے لیے. صحیح. بہت سے نمازی حضرات جن کو کچھ اس طرح کی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں تو وہ بسا اوقات سامنے والے کے لیے ایسی ذلت والے انداز سے اس سے کلام کرتے ہیں، ذلت والا انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا اتنا پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے بدزن ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے. نہیں تو مطلب سامنے والا اگر نماز غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی تربیت نہ کریں. سمجھانا بالکل، میں اس چیز کے یہ نہیں کرے. ٹھیک. ابھی تو ہم پہلے ان کو سمجھا رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. ٹھیک. کہ سمجھانے کا انداز تھوڑا سا اچھا کرنا چاہیے. صحیح. اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. سمجھانا والے کو سمجھانا آنا چاہیے. یہ بہت ایک طریقے والا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو، وہ سرکشی پہ اتر آیا، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی فرمایا قول لیجن یعنی نرم گفتگو سے اس کو سمجھاؤ. اللہ، یعنی پھر بھی یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یعنی یہ ایک نصیحت کی گئی ہے، اور یہ اس میں کئی مدنی پھول ہیں ان کے لیے کہ جو سمجھانے والے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو اللہ کے پیغام کی طرف، رب کے حکم کی طرف جب بلانا ہے تو وہ اچھی تدبیر کے ساتھ بلانا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ بلانا ہے. تو اس انداز سے سمجھانا چاہیے. اب یہاں یہ ایک دوسری بات کہ جس کو غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. بجائے یہ کہ آپ غلطی کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اگر اس کا انداز غلط بھی تھا تو ہم دیکھ لیں کہ واقعی غلطی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. بس اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہی نہ ہو. ٹھیک ہے،
کئی ایسے غلط چیزیں ہی آدمی سمجھانے والے کی انداز میں اپنی غلطی ہوتی ہے، تو وہ دوسروں کو ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ یہ بات آپ کے اندر جو ہے وہ غلط پائی جا رہی ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ہی غلطی ہو. تو پہلی یہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بہرحال جس کو اگر واقعی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو ان کا شکر گزار بننا چاہیے. سبحان اللہ کہ یہ واقعی میری اصلاح ہو گئی، بجائے یہ کہ میں اسی انداز میں پڑھتا رہتا اور یہ میری غلطی سے غلطی یہی ہوتے رہتے ہیں اور میری عبادتیں جو ہے نا وہ ایک طرح کی رائے کرتی. یعنی یہ روایت بخاری شریف میں حدیث پاک یہ تو روایت واضح طور پر موجود ہے کہ جو دیکھا گیا تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان، کہ انہوں نے کسی کو جو دیکھا نماز کے اندر نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں اور پوچھا کہ کتنی سالوں سے یہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال سے. اللہ، کہا 40 سال سے تو نماز نہیں ہوئی، 40 سال سے نماز نہیں ہوئی. اب یہاں وہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ جو یہ کہیں کہ ہمیں تو 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں، ہم تو آپ کے پیدا ہونے سے ہی پہلے پڑھ رہے ہیں. صحیح. بعض اوقات سمجھانے والے کوئی کہہ دے کہ ہم آپ کے آپ اس وقت تک تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو اس سے علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ارے میاں ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں اس لائن میں آئے ہوئے، ہمیں سکھا رہے ہو نماز، اس انداز سے ملتے ہیں لوگ. جی ہاں، تو بہرحال دونوں طرح کے یہ خیال رکھنا چاہیے اور سمجھانے والے کو بھی بہرحال اچھی انداز سے اچھی تدبیر سے سمجھانا چاہیے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا، بڑی عمر تھی، کہ وضو میں کچھ کمزوری ہے. اب آپ کی تربیت فرمانے کا انداز سنیے. آپ دونوں نے کیا کیا؟ ان بزرگ سے کہا کہ حضور ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کون بھائی جو ہے وہ درست اور کامل وضو کر رہا ہے. جب دونوں بھائیوں نے وضو کیا تو بزرگ کہنے لگے کہ آپ دونوں نے تو کامل وضو کیا ہے، دراصل کمزوری میرے وضو میں تھی. کیا تربیت کا انداز تھا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں جو ہے حالت سفر کے اندر قضا ہو تو اس کے وطن اصلی میں جا کر وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی، جو نمازیں سفر میں قضا ہو وہ وطن اصلی میں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ معاف ہو جائیں گی، سفر میں تھا. اور بھی کون؟ جی دیکھیں، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو بالکل وہ معاف تو نہیں ہوگی، نمازیں تو ان کو ادا ہی کرنی ہوگی. صحیح. شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ قصر ہماری قضا ہوئی ہے تو اب ان کو اب کس انداز کے ساتھ ادا کیا جائے گا؟ علاقے میں پہنچ چکے ہیں وطن اصلی میں تو پوری پڑی جائے گی یا قصر؟ تو اگر قصر ان کی قضا ہوئی ہے تو پھر ان کو قصر ہی علاقے میں آ کر ان کی قضا کرنی ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی اپنی علاقے میں یعنی جو پوری نماز تھی وہ اگر کوئی حالت سفر میں ان کی قضا کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ پوری ہی ہوں گی، ان کی قصر نہیں ہوتی، چاہے بھلے سفر میں ہو. جی ہاں، اپنے وطن اصلی کی، یعنی کوئی کراچی شہر کا رہنے والا اور یہاں سے وہ سفر کر کے 2-3 دن کے لیے حیدرآباد گیا. اب حیدرآباد میں یہاں کراچی کی کوئی اس کی نمازیں جو پچھلی رہتی ہیں وہ قضا کر رہا ہے. صحیح. تو وہ پوری ہی کرے گا. لیکن حیدرآباد میں اگر وہ اپنی کوئی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے جو حالت سفر والی ہیں تو ان کے اندر 4 رکعت فرض میں قصر ہوگی. صحیح. اور اسی طرح جو سفر کی نماز سفر میں ہی قضا ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی قصر ہی اس کی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک. اگر اور اس کی قصر ہی اس کی قضا ہوگی. ٹھیک ہے. اگر نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ سفر میں تو کیا اب اس کا انتظار کیا جائے گا کہ سفر پورا ہوگا تو جا کر وطن اصلی میں پڑھوں گا، یا اگر ٹائم ملا ہے تو اس میں بھی ادا کر سکتے ہیں چاہے سفر میں ہو؟ بالکل. قضا پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً جو نماز کے احکام ہیں اس بارے میں کہ قضا تو کرنا نہ سفر میں جائز ہے، اس طرح نماز کو کہ وقت ہی نماز کا چلا جائے. صحیح. سفر کے نماز کے احکام اپنے ہیں اس طریقے سے کہ گاڑی میں بھی ہیں آپ، ٹرین میں بھی ہیں، تو کس انداز سے کس وقت آپ نے نماز کو ادا کر لینا ہے. صحیح.
تو بہرحال اگر کوئی نماز قضا ہو چکی ہے تو سفر میں بھی اس کی قضا ادا کی جا سکتی ہے. صحیح. لیکن اگر سفر میں موقع میسر نہیں آ رہا، جیسے عمومی طور پر سفر میں ایسے مواقع کم ملتے ہیں جب کنٹینیو سفر چل ہی رہا ہو، جی، تو ٹھیک ہے اپنے شہر میں جا کے علاقے میں پڑھ سکتے. سفر بھی کیجئے مگر نماز بھی پڑھیے. سفر کی نماز کیسے ہوگی یہ سکھاتا ہے ہمیں دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ. بڑی پیاری کتاب کے تحت نماز کے احکام، امیر اہل سنت کا یہ مسلمانوں کو گویا ایک بہت پیارا تحفہ ہے. ضرور اسے حاصل کیجئے، اپنے گھروں کی زینت بنائیے، اسے پڑھیے بھی، اس سے مستفیض ہوئیے. ایک اور کال کی جانب پڑھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ 3 جمع نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز 3 دفعہ نہیں پڑھتے، 3 جمع نہیں پڑھتے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. جی، اگر 3 جمعے کی نماز نہیں پڑھی تو کیا اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ غالباً یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی، 3 جمعوں کے بارے میں کہا کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جمعہ کی نماز یہ جن پر فرض ہے، جو اس کی شرائط ہیں اپنی، تو جمعہ ہی فرض ہے. اور 3 جمعے جو نہیں پڑھتا لگاتار بھی، ٹھیک ہے، حدیث پاک میں اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے 3 جمعے سستی کرتے ہوئے ترک کیے، چھوڑ دیے، تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا. صحیح. غیر مسلم اس کو یا کافر یا اسلام سے پھر گیا یہ نہیں کہا جائے گا، جبکہ وہ اس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو فرض مانتا ہے. اپنی سستی کی وجہ سے، یہ واضح حدیث میں سستی کی قید موجود ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے. اب اس کے دل پر وہ جو مہر لگ جاتی ہے وہ اس کی غفلت کی مہر لگ جاتی ہے، اور اس کے دل پر ایک طرح کی سختی اور کثافت کی وہ مہر لگ جاتی ہے. تو توبہ کرنی چاہیے انسان کو کہ 8 دن بعد جمعہ آ رہا ہے. ویسے تو یہ ہرگز اجازت اس طرح نہیں دی جا سکتی کہ آپ 8 دن نمازیں قضا کرتے رہیں، صرف جمعے والے دن ہی آ جائیں. جی، لیکن ایک تعداد جو جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں خصوصی طور پر، ایک ایسا طبقہ بھی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو جمعے ہی مسلسل چھوڑتے رہتے ہیں. اور ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جو 3 جمعوں کا یہ رکھتے ہیں فرق کہ 3 نہیں ہونے چاہیے. صحیح. 2 ہوئے، 1 ہوئے، پھر ایسے کر کے ترک کر کسی بھی بہانے چھوڑنا ہے. جی معاذ اللہ ایسے یعنی سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 3 نہیں ہوئے، 3 سے بچنا ہے ہمیں. تو ایسے لوگوں سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو کر آنا چاہیے، اور فرائض بھی اپنے پورے کرنے چاہیے. جمعے کی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ دیگر نمازیں، ساری نمازیں پڑھیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ نماز کتنا بڑا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائیں. ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھیں اور اسی آقا کی آنکھوں کو ہم تکلیف پہنچائیں، آقا کے قلب کو تکلیف پہنچانے والے کام کریں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا. ہماری زندگی میں ایسی کیا چیز شامل ہے، اس پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں کیوں اس چیز سے دور ہوں، مجھے کیوں اس سے دور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ایسے معاملات ہیں، میری زندگی میں میرے ایسے گناہ ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں بند کر سکتے ہیں خضوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے؟ جی، نماز کے اندر آنکھیں تو بند نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ سجدے کی جگہ پر دیکھیں. ٹھیک. جب قیام کی حالت میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں. صحیح. اور البتہ اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے سے ہی مزہ آتا ہو، صحیح، اور اس کا دل بالکل دل جمی سے نماز پڑھتا ہو، تو پھر آنکھیں بند کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن عام طور پر جو نماز کے آداب ہیں انہی کا ہی خیال رکھتے ہوئے نماز کے آداب میں، نماز کے احکام میں لباس بھی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو کیا لباس کے بھی کوئی تقاضے ہوا کرتے ہیں؟ بالکل، لباس کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اور لباس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نافع ان کو آپ نے دیکھا نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے تو ایک چادر میں دیکھا. فرمایا تمہارے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں؟ تو کہا بالکل 2 کپڑے ہیں. اچھا، پہلے وقت میں لوگوں کے پاس عمومی طور پہ ایک چادر ہوا کرتی تھی. صحیح.
پھر اس کے بعد ایک اور چادر ان کے پاس ہے، جن کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں وہ 2 چادریں لیتے ہیں. تو یعنی ایک تعداد ہے جن کے پاس ایک ہی چادر ہوتی ہے اور وہ چادر کا حصہ ہی تہمت باندھتے، اسی سے ہی اپنا کچھ جسم کا حصہ لیتے. یعنی اس طرح کی کیفیات اور حالت بھی گزرتی. تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ کے پاس 2 کپڑے نہیں کہا اگر میں تمہیں بازار بھیجوں تو تم ایک ہی کپڑے میں چلے جاؤ گے؟ تو کہنے لگے نہیں. صحیح. کہا پھر تم مسجد میں نماز کے لیے جاؤ تو ایک کپڑے میں چلے جاؤ اللہ کے حضور ایک کپڑے میں، جبکہ یہ بارگاہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ یہاں زینت اختیار کی جائے، اللہ اکبر، یہاں اچھے لباس میں آیا جائے، یہاں بہتر لباس میں آیا جائے. تو بہت سے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو نماز کو اتنی اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے. صحیح. یعنی مسجد کو، حالانکہ خذوا زینتکم عند کل مسجد قرآن میں واضح طور پر کہ ایسی زینت اختیار کرو. مراد یہ کہ آپ کے کپڑے اچھے صاف ستھرے کپڑے ہوں. اگر آپ کو کسی عظیم بڑے کے پاس جانا پڑے، کسی کی دعوت میں جانا پڑے، تو آپ کے جس کپڑے جس لباس کے اندر اس لباس میں آپ جاؤ تو آپ کو کوئی کسی طرح کی آر محسوس نہ ہو. اور آپ مسجد کے اندر جب آؤ تو پھر آپ کا لباس ویسا ہی ہونا چاہیے. یعنی یہ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے جی، بڑی سے بڑی بارگاہ یہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کون سی بارگاہ ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جناب نماز ہی پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا. اس طرح کا خیال رکھنا یہ اسلامی بہنوں پر بھی لازم ہے، اسلامی بھائیوں پر. اب اسلامی بہنیں مسجد میں تو نہیں آ رہی، صحیح، وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں گی، صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو نماز پڑھ رہی. وہ بھی اپنے لباس کا وہ خیال رکھیں کہ جو گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کے اندر بعض اوقات میلے کچیلے بالکل طرح طرح کے کیسے کپڑے ہیں اسی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے. دیکھیں ایک ایک کپڑے کا پاک ہونا، صحیح، کپڑے پاک ہے نماز ہو جائے گی، اس میں کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ ایسا اس کا کپڑے کا یہ سامنے کا قمیض بالکل خونم خون دور سے، اللہ اکبر. اب جیسے تھوڑا سا قریب پہنچا اور اس کو تھوڑا غور سے دیکھا نا تو وہ خون نہیں تھا، وہ اصل میں اس کی پان کی دکان تھی. اللہ اکبر. میں نے اس کے اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج جو ہے نا وہ نہیں لگایا تھا تو یہ سارا یہ آج ششر ہو گیا. اللہ اکبر. ارے میں تو بالکل ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ کون سا مسجد میں داخل ہوا. تو پہلی ایسی کیفیت میں آدمی کسی کی عام چھوٹی سی دعوت میں بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح کے بہت سے ہمارے ایسے ہوں گے، مکینک بھی ہوں گے، کام کاج والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی مجبوریاں بھی ہیں اپنے ساتھ. لیکن ہم ایسا تو کر سکتے ہیں، ایک کرتا اپنے پاس رکھ لیں، الگ سے رکھ لیں، ایک قمیص رکھ لیں. ہم نماز کے ٹائم ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم 5 منٹ میں ساری گاڑی کھول کے رکھ دیتے ہیں. تو اپنے 2 بٹن ہی کھول لیں یار، قمیض اتار کے تو چینج ہی کر لیں. اللہ اکبر. تو یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے اس میں کتنی ہمیں برکت ملے گی. ہم اگر نماز کا احترام کریں، نماز کی اگر ہم نماز کو عزت اور دیں یوں، اور ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ اگر اسلامی بہنوں کو بھی اس کی قدر پتہ چل جائے، اسلامی بھائیوں کو بھی اس چیز کی. عید کا دن آتا ہے نا، تو عید کے دن بھی کپڑوں کی تبدیلی کب شروع ہوتی ہے؟ جب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو، جب مہمان کے آنوں کا ٹائم، مہمان کب آئیں گے، ہم کسی کے ہاں کب جائیں گے، اب کپڑے، اب بچوں کو سجایا جا رہا ہے، خود سجائے جا رہے ہیں، خود سب سجاوٹیں ہوتی ہیں. صبح عید کی نماز کیسی ہوئی؟ وہ شلوار کوئی سی تھی، قمیض کوئی تھی، اوپر شرٹ کوئی سی تھی، پینٹ کوئی سی تھی. عید کی نماز ہوگی بھائی اسی طرح ہی. اللہ اکبر. تو یہ عید کے دن بھی اگر کوئی کپڑوں کی جو اہمیت بیان کی گئی تو وہ عید کی نماز کے لیے ہے، اس نماز کی عظمت کے لیے ہے. اسی طرح جمعہ کی نماز ہے، اسی طرح دیگر نمازوں کے ساتھ ہے. تو کم از کم جمعہ کی نماز کے لیے آئیں اور تھوڑا اہتمام کر کے آئیں، پہلے سے زیادہ اہتمام. جمعے کو غسل کریں گے اور اس کی زیادہ ہمیں جو ہے وہ اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے. تو ان چیزوں کا خیال ہم جب رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہت جو ہے وہ برکتیں فائدے ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مفتی صاحب نماز پر کافی کلام ہوا، میں چاہوں گا کہ ہم اس میں کچھ اور بھی شامل کریں. اگر کوئی انسان حسد، تکبر وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو اب جناب وہ آدمی کس طریقے سے اس کے باطنی تقاضوں کو پورا کرے؟ دیکھیں یہ چیزیں، جن چیزوں سے اصل چیزیں یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آدمی کو پہلے ان کے علاج پتہ ہوں. صحیح ہے.
کسی بھی چیز کی تشخیص، کوئی بھی مرض کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک مرض کا پتہ ہی نہ ہو. پرابلم اصل یہی ہے نا مصعب کہ پرابلم سیکھنے کی ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جناب. پرابلم سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے ہم؟ بعض ایسے مرض ہیں جن کا ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے. اللہ ان کے ٹیسٹر بھی ہمارے پاس ہیں اور ان کے ضمیر آواز دے رہا ہوتا ہے، چیکنگ کے سارے آلات ہمارے پاس ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. وہ واضح طور پر ضمیر آواز ہی دے رہا ہوتا ہے. اور کہا بھی گیا نا استفتی قلبک، اپنے دل سے ہی بعض فتوے لینے کا حکم دیا گیا. تو دل سے پوچھنے کے بارے میں بھی جو ہے وہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں خود ہی اس چیزوں کے بارے میں آگاہی ہے. تو جب ہم بزرگوں کی صحبت اختیار کریں گے، میں کہتا ہوں اگر نہیں پتہ چل رہا نا، صحیح، چند ہفتے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نا صحبت اختیار. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اس ہفتے ایک شخص میرے پاس دارالفتہ اہل سنت میں آئے. صحیح. تو انہوں نے کچھ اپنے مسائل، کچھ احکامات پوچھے، ٹھیک، کچھ مسائل پوچھے. میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کوئی اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے مطالعے میں کوئی کتاب نہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ کوئی کتاب میں شروع نہیں کی ہوئی، ٹھیک، لیکن اب میرے گھر میں کچھ کتابیں وغیرہ آنا شروع ہوئی ہیں، کچھ ایسی کتابیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کچھ تقاریر سنتے ہیں؟ کچھ یہ. کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اصل میں ہوا یہ کہ رمضان المبارک میں مدنی چینل پر مولانا الیاس قادری صاحب کو سنتا تھا. واہ. اس کے ایک اپنا اس کا انداز تھا بات چیت کر. صحیح. بولے وہ مولانا صاحب آتے تھے الیاس قادری صاحب، ان کو میں سنتا تھا. صحیح. تو مجھے ان کی باتیں سمجھ آتی تھی. اور اب اس نے مجھے خود میرے لیے بھی بڑی ایک وہ بات تھی، حالانکہ وہ کاروباری آدمی، کہہ رہے کہ اب وہ اگر 6 گھنٹے اسکرین پر بیٹھے رہیں تو ہو نہیں سکتا کہ میں 6 گھنٹے ادھر ادھر چلا جاؤں. اللہ اکبر. واہ. کہا میرے استاد صرف ایک ہی ہے. اس آدمی نے بتایا کہ میرے استاد صرف ایک ہی، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی کی تقاریر سن رہے ہیں، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھا، صرف امیر اہل سنت کو. واہ. یقین کیجئے ان کے جو سوالات تھے اور جو وہ سوال پوچھنے آئے تھے، ان سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ شخص پتہ نہیں احیاء العلوم کو کتنا پڑھا ہوا ہے، یہ کیمیا شہادت اس نے کیسی اس نے پڑھی ہوئی ہے، مناج العابدین شاید اس نے مطالعے میں گزاری ہوئی ہے، اور آج یہ کس انداز سے بات چیت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے سوالات کیسے، آپ نے جب یہ سوال ان سے کیا تو آپ نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے. یہ کس طریقے سے اس کے ذہن میں یہ جو سوالات جس شکوں کے ساتھ یہ بات سمجھنا چاہ رہے کہ یہ یوں ہے پھر یوں ہے، اللہ اللہ اللہ، اور یوں اگر ہم جائیں گے تو یہ کہیں دل آزاری والے معاملے میں ہم چلے جائیں، اور ادھر حق تلفی والا معاملہ آ رہا ہے، تو یوں ہمیں کون سی بیچ کی راہ یہ اختیار کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تو کئی جب ایسی 2-4 باتیں اس نے کہیں، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے صرف ایک ہی استاد اور وہ مولانا الیاس قادری. میں خود اتنا حیران ہوا ان کی اس بات کو سن کر. واقعی صحیح بات ہے، میرے اہل سنت کے پاس اگر واقعی یہ صحبت مل جائے تو ہمیں یہ ایسے طبیب ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح نہ وہ آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ شاید یہ میرے مرض کی نشاندہی بتا رہے ہیں. بڑی خوبصورت. شاید یہ بیٹھے تو اسکرین پر ہیں، مدنی چینل پر ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں نبض میری ہے اور یہ کچھ اور تشخیص کر رہے ہیں. اللہ اور مجھے کچھ اور جو ہے اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں. مجھے اس طرف نظر کرنی چاہیے. تو یہ اگر ہم یقین کیجئے کئی ایسے کام ہیں جو شاید ایک والد اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر پا رہا، ایک ماں اپنی بیٹی کی ویسے تربیت نہیں کر پا رہی، اگر یہ ایک صحبت ہے، اگر وہ اس طریقے سے یہ صحبت، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس میں ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ایک بزرگ ہونے کی حیثیت سے جس انداز سے تربیت ہونی چاہیے اس معاشرے کی، تو وہ مدنی پھول ملتے ہیں، وہ یقیناً بہت اعلیٰ مدنی پھول ہوتے ہیں. بڑے پیاری اور گہری بات مفتی صاحب نے ہمیں سمجھائی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کرتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے خصوصی اس سلسلے یعنی مدنی مذاکرے کو پابندی کے ساتھ دیکھیں گے، نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی، اپنے بال بچوں کو بھی بٹھا کر دکھائیں گے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول برپا ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کی کال دے دیجیے. حساب سے سوال یہ ہے کہ عصر کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر وہ فرضوں سے پہلے رہ جائیں تو ان کو فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ مزید بھی کال لینا ہے؟ جی ایک اور کال دے دیجیے.
ہند کی ریاست مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی سے ریاض اتاری عرض کر ماشاءاللہ آج کا موضوع عبادت کے ظاہری و باطنی تقاضے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر مدنی چینل پر آیت سجدہ پڑھی جائے تو ناظرین کے لیے کیا حکم ہوگا، وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. جی، عصر کی 4 سنتیں اگر فرض پڑھ لی، پہلے نہیں پڑھی تھی، تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے. ٹھیک. اور اگر عصر کی 4 سنتیں رہ گئیں تو اب بعد میں وہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک. سجدہ تلاوت پر بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا اگر وہ چینل پر سنی گرچہ لائیو ہیں تو کیا حکم ہوگا، لائیو نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اس طرح سجدہ تلاوت ان پر کوئی واجب نہیں ہوگا. واجب نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات. ہمارا ایک بہت ہی پیارا سلسلہ بھی آیا کرتا ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں بھی آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز وجل، وہ بھی ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو ضرور کال کیا کریں اور آپ کے سوالات کو حتی الامکان شامل کرتے ہیں. جی ایک اور کال دے دیجیے. سوال یہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں سیڑھیاں چڑھنے سے گریز کرتا ہوں، 3ری منزل پہ رہتا ہوں، تو میرے لیے کیا کوئی معافی ہے؟ جی مجھ سے آپ کوئی لائیو معافی مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے؟ کس چیز کے حوالے؟ دل کے مریض ہیں، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، تو کیا ان کے لیے کوئی معافی ہے؟ معافی عام معافی دے دیں. سوال نہیں سمجھ میں آیا کہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے جی، تو نماز کے حوالے سے کوئی معافی پوچھ رہے ہیں یا کس حوالے سے؟ تو ان کو سوال اپنا وضاحت سے کرنا چاہیے. دیکھیں اگر یہ مریض ہیں تو دارالافتاء اہل سنت میں آپ فون کیجئے تاکہ آپ کے مرض کا اندازہ ہو، پتہ چلے کہ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو بیٹھ کر کس انداز سے نماز پڑھنی ہے، یا آپ ایسے مریض ہیں کہ آپ کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے تو آپ کو کرسی پر نماز پڑھنے کے احکامات بتا دیے جائیں. صحیح. تو ابھی میرا خیال ہے شاید گھڑی ہمیں چند سیکنڈ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کرسی والا مسئلہ تفصیلی ہے تو اس کے لیے یہ میرے بھائی دارالافتاء اہل سنت فون ہی کریں تو ان کو پتہ چلے. بلکہ دارالافتاء اہل سنت آ جائیں، وہاں پر آ کر مفتی صاحب کا فیض بھی پائیں، انشاءاللہ عز وجل اپنے سوالات کا جواب بھی پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت نصیب فرمائے، علم دین سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، بہت سارا علم مدنی چینل بھی سکھا دیا کرتا ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں مدنی نیوز کی جانب، دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کس انداز کے ساتھ دنیا بھر میں نیکی کے کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.